الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے. اس کو بھی آپ نے پچھلے کچھ درسوں میں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو مومن اور مومنہ کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. اب اسے ماننا ہے اللہ کے احکام کو اور اس کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری. جو حکم ہوا ہے بس وہ کرو. اب آپ کسی معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا ایسا تھوڑا ویسا، تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں. پچھلے کچھ درسوں میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں ان میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ طاغوت کا انکار ضروری. جب تک آدمی طاغوت کا انکار نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس ضمن میں ہم نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی وہ بات جو انہوں نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کے تحت جو بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ ما کان یسیر مؤمنا باللہ، کہ آدمی اللہ پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا الا بالکفر بالطاغوت، جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے. ایک بات اور انہوں نے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے ابن آدم کے اوپر جو فرض کیا ہے وہ یہ کہ طاغوت کا انکار، پھر اللہ رب العالمین پر ایمان. تو غیر اللہ کے انکار کے لیے طاغوت کی ہمنوائی کو ترک کر دینا ضروری ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ صرف ایک شکل ہے کہ آپ نے طاغوت کو طاغوت مان لیا اور اس کی ہم نوائی کو آپ نے ترک کر دیا. اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر طاغوت سے کفر اور مخاصمت بھی کی جائے، طاغوت کا کھل کر انکار کیا جائے اور کھل کر اس سے مخاصمت کی جائے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں. یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 60. اب یہ ساری باتیں جب ہمارے سامنے اتنے درسوں میں 44-45 درس آپ نے سن چکے، ان درسوں میں آپ نے سنا کہ طاغوت کا انکار ہر مسلمان پر ضروری ہے اور طاغوت کیا چیز ہے. اتنے کے بعد بھی اگر آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب وہ طاغوت کیا ہوتا ہے، طاغوت کیا ہوتا ہے، تو پھر کافی افسوس ملنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا. اب جن کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے ان کے لیے مختصراً یہ ذکر کر دیں کہ اذا جاوز العبد عن حدہ، طاغوت کی تعریف میں کہ جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے، جب بندہ اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت ہو جاتا ہے. اب اگر آپ نے
इतना सब कुछ सुन लेने के बाद मैं ये समझ लिया कि ये तागूत है, इसका इनकार ज़रूरी है, तो उस सिलसिले में क्या भी ये कहना इंतहाई मज़ाका खेज है कि ज़बान से तो तागूत के साथ कुफ्र हो, मगर अमलन उसे मुंतखब तक कर लिया जाए तो उससे कोई हर्ज वाक़ नहीं होता, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो कोई हर्ज नहीं है। एक तरफ आदमी तागूत तो समझ रहा है कि हां ये तागूत है, लेकिन उसके बाद तागूत को मुंतखब भी कर रहा है। एक तरफ ये कह रहा है कि हां ये जहर है, लेकिन दूसरी तरफ जहर को अमली तौर पर पी भी रहा है, तो इंसान का क्या हाल होगा? जाहिर सी बात है कि वो मरेगा। जहर ये नहीं देखता कि पीने वाले ने मुझे शरबत समझकर पिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं जानता कि तुम तक ये बात पहुंची थी या नहीं पहुंची कि ये तागूत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें अक्ल सलीम अता की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत अता की है, सोचने समझने की सलाहियत अता की है, उसी बेस पर अगर वो तुमसे सवाल और जवाब करे तो तुम उसके सवाल से हट नहीं सकते। क्या आदमी अपनी खुद की पैदाइश की तरफ नहीं देखता कि वह कैसे पैदा हो गया? अपनी नशोनुमा की तरफ नहीं देखता कि वह कैसे पला बड़ा और कैसे जवान हुआ? अच्छे और बुरे में वो दुनियावी मामलात में तमीज करता है अच्छी तरह से, लेकिन जब दीन का मामला आ जाता है तो कौन सी ऐसी मसलियात आ जाती है, दिमाग में कौन सी ऐसी बात आ जाती है कि वो गलत को गलत समझने के लिए तैयार ना हो। अब एक तरफ आदमी कह तो दे कि हां हम मानते तो हैं कि ये तागूत है। अभी कुछ जगहों में ये बात सुनने को आ रही है कि लोग कहते हैं कि हां ठीक है, हम गलत कहां कहते हैं कि ये तागूत है, हम भी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर उनका अमल ये होता है कि अमली तौर पर उसे मुंतखब कर लेते हैं और ऐसे में वो कोई हर्ज महसूस नहीं करते। जबकि अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात के यहां ईमान कौल व अमल का नाम है। अहले सुन्नत वल जमात के यहां, तो ये मत समझ लेना आपके आज के अहले सुन्नत वल जमात के यहां जी, ये वही है जिनको अहादीस में कभी असहाबुल हदीस कहा गया, कभी अहले सुन्नत वल जमात का नाम लिया गया, कभी अहलुल हदीस कहा गया। अब आदमी ने क्या किया कि भाई वो हदीस में नाम आया है, या फिर वो अली बिन मदीनी ने ऐसा कहा है, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम बुखारी के उस्ताद, उन्होंने ये कह दिया कि हम अहलुल हदीस, हम असहाबुल हदीस, हम असहाबुल हदीस। आप देखोगे कि सुनन तिरमिजी के अंदर सबसे ज्यादा, मेरा ऐसा ख्याल है कि जहां तक मुझे याद पड़ता है 80-82 मकामात पर असहाबुल हदीस या अहलुल हदीस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुनन तिरमिजी के अंदर सबसे ज्यादा। हम असहाबुल हदीस, हम अहलुल हदीस, हम अहलुस सुन्नती वल जमात। आदमी समझने लगेगा कि नहीं ये आज के जमाने की अहले सुन्नत वल जमात है, तो अहले सुन्नत वल जमात, आज की अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा देख लो आप, और जिन अहले सुन्नत वल जमात का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका अकीदा देख लो। अहले सुन्नत वल जमात के यहां ईमान किसको कहते हैं? कौलो अमल का नाम है। ईमान किसका नाम है? कौल और अमल का नाम। आदमी अपनी जो जबान से बोले वैसा ही वो अमल करे, कौल अमल का नाम ईमान है अहले सुन्नत वल जमात के यहां। लिहाजा कुफ्र बित तागूत दिल, जबान और अमल हर लिहाज से फर्ज होगा। यानी तागूत का इनकार चाहे वो दिल से हो, चाहे जबान से या फिर चाहे अमली तौर पर, हर तरह से आपको कुफ्र बित तागूत करना पड़ेगा, तब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वाले होंगे। यही चीज तो हमने पहले भी जिक्र की। आप घुमा फिरा कर किसी भी जगह से देख लीजिए, जितने भी आइम्मा किराम हैं, जितने भी आइम्मा किराम पुराने जो गुजरे हैं, हम सदी 2 सदी पहले के लोगों की बात नहीं कर रहे, जो आप कहते हैं कि मौलाना थोड़ा देखिए
تھوڑا پرانے لوگوں کی طرف دیکھیے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. ہم انہیں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ جمہوریت آج کی پیداوار ہے. تب کمنٹ کرنے والے جو ہیں، کمنٹ کرنے والے، وہ ہمارا ایک پروگرام چلا تھا، میرا ایسا خیال ہے فتنہ جمہوریت، اس کے پارٹ 6 میں، 6 نمبر کے پارٹ میں ایک صاحب نے یہ لمبا چوڑا کھرا لکھا ہے کمنٹ میں کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ آج کی پیداوار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھی، تو آپ نے اس کو طاغوت کیسے کہہ دیا؟ آپ نے اس کو طاغوت کیسے کہہ دیا؟ آپ کو اس کو طاغوت نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز موجود نہیں تھی، اور صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تو آپ اتنے پروگرام جو سن رہے ہیں ان میں کیا چیز آپ کے سامنے آ رہی؟ وعلیکم السلام. کیا چیزیں آپ کے سامنے آ رہی؟ اتنے جو پروگرام آپ سن رہے ہیں، شریعت نے آپ کو ایک اصول دے دیا پرکھنے کے لیے، ایک اصول دے دیا کہ یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر رکھ کر آپ باتوں کو پرکھ لو. جو بات حق ہوگی یہ اس کسوٹی پر پوری طرح اترے گی، اور جو حق بات نہیں ہوگی، جو غلط ہوگی، وہ اس کسوٹی پر پوری نہیں اترے گی. اتنا موٹا موٹا آپ کو، اتنی موٹی موٹی بات آپ کو نہیں معلوم، یا جس سے بھی آپ نے سنا ہے، یا جس کو بھی آپ سن رہے ہیں، جس کو بھی سمجھ رہے ہیں آپ، یا جس کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس نے اتنی چیز آپ کے سامنے واضح نہیں کی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ ایک صاحب کل بیان کرتے ہیں کتنے مولانا صاحب جاتے ہیں تو شادی میں، ولیمے میں، نکن کا کھانا اتنے مولانا صاحب کھاتے ہیں. تو میں نے کہا جناب آپ کے لیے دلیل یہ مولانا ہے یا کتاب اللہ سنت رسول اللہ؟ کسوٹی آپ کے لیے کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو یا اس کے اصولوں سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو تو کیسے اس چیز کو لے سکتے ہو آپ کو اس چیز کا انکار کرنا ہوگا. جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا کیا ایمان کی جو تشریح ہے، یا ایمان جو کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، لہذا کفر بالطاغوت دل، زبان اور عمل ہر لحاظ سے فرض ہوگا. یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ اصول اہل سنت سے واقف انسان اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. جو اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کا، اہل سنت والجماعت یا اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کی اس بات کو جانتا ہے، ان کے اس قول کو جانتا ہے، وہ اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتا. اب اگر آپ طاغوت سے کفر کا یہ مطلب سمجھتے ہیں تو بتائیے کہ کفر بالطاغوت اور انتخاب طاغوت بیک وقت کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں؟ بھئی ایک طرف کفر بالطاغوت ہے، ایک طرف کفر بالطاغوت ہے اور دوسری طرف طاغوت کا انتخاب ہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کفر بالطاغوت ضروری ہے، لیکن عمل آپ کا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ آپ نے منتخب کر لیا. جیسا کہ ابھی ہم نے واٹس ایپ میں دیکھا کہ ایک فتویٰ آیا دارالعلوم دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ آیا. ایک صاحب ہیں شاید ادیم نام کے، ادیم، یہ ٹیوڑا سے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم سنتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ووٹ دیا تو آپ کا ایمان خطرے میں آ گیا. کیا ووٹ دینے والا اسلام میں ووٹ ڈالنا کیسا ہے؟ کیا منع ہے یا کیا ہے؟ اس نے اس طرح سے کچھ سوال کیا تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ حامدن و مسلین، اس کے بعد میں الجواب باللہ التوفیق. بلکہ میرا ایسا خیال ہے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا الجواب بالشیطان التوفیق،
शैतान की तौफीक से उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इस्लाम में वोट डालना मना नहीं, बल्कि मुसलमानों को दयानतदारी के साथ वोट डालना चाहिए। किसके साथ? दयानतदारी के साथ वोट डालना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि वोट डालने से ईमान खतरे में आ जाता है तो ये उसकी नादानी की बात है फकत। वल्लाहु ताला आलम। ये तो हकीकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अच्छी तरह से जानता है, तुम नहीं जानते। जो तुम्हारे ऊपर वही नाजिल हो रही है, या वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि फतवा अगर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से आ गया तो गोया ये वही है मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। अब अगर तुमने उसका दर्जा उसको दे दिया तो ये समझ लो कि तुम ईमान से खारिज। क्यों? कि तुमने अल्लाह की बात को नहीं सुना, तुम्हारे पास कसौटी मौजूद नहीं, तुम्हारे पास पैमाना मौजूद नहीं कि तुम हक बात को सुनो, समझो या पढ़ो। तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं कि तुम उस बात पर या उस कसौटी पर डालकर कस के चीज को देख लो कि यह चीज खरी उतर रही है या नहीं। इतने बड़े बड़े नाम और दर्शन छोटे। आप देख रहे हो कि तागूत के सिलसिले में इससे पहले 30-35 प्रोग्राम, उसके बाद में 20-25 प्रोग्राम और ये 45-46वां प्रोग्राम तागूत के सिलसिले में चल रहा है। कई आयतें आपके सामने आई, कई आयतों को वाज़े करके, कई आयतों को हम सामने लाकर आपके सामने वाज़े कर रहे हैं कि ये कुफ्र है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। आज का सबसे बड़ा, आज का सबसे लेटेस्ट शिर्क ये वोट है, निजाम तागूत में वोट डालना। और इतने जिम्मेदार मुफ्ती, मुफतखोर, 3 मुफ्तियों की दस्तखत। कैसे? तुम्हें मुफ्ती किसने बना दिया? बात कर रहे हो, शरीयत के हवाले से जवाब दे रहे हो, अल्लाह की तौफीक से तुम बात लिख रहे हो, लेकिन अल्लाह के कलाम की एक आयत मौजूद नहीं। धरना देते हो, ये ढिंढोरा पीटते हो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके आशिक हैं, उनके लिए दम मारते हो, लेकिन हाल ये है कि एक हदीस का हवाला मौजूद नहीं। कैसा? और फिर आवाम का भी यह हाल करे भैया, जहां देव बंद है ना, चलने फिरने वाले देव बंद है ना, वहां से अगर कोई फतवा आ गया तो शरीयत से ज्यादा हम उसको अफजल समझेंगे, उसके मुताबिक हम अमल करेंगे कि जो कुछ है वहां से कुरान और हदीस के मुताबिक ही आता है। यह मेंटेलिटी बन गई आवाम की कि अगर मदरसे से कोई फतवा उनके सामने आ गया, मदरसे से कोई फतवा उनके सामने आ गया तो ये समझते हैं कि जो कुछ आया है वो सब कुछ सही है। और फिर बड़े भोले बनकर ये कहते हैं, बड़े भोले बनकर, कि भाईजान हमने तो फतवा पूछा था मौलाना साहब से, मौलाना साहब ने जवाब दे दिया। अब अगर उन्होंने गलत जवाब दिया और हमने उस पर अमल कर लिया, हमने उस पर अमल कर लिया तो पूरा अजाब तो मौलाना साहब को मिलेगा। हमने तो मौलाना साहब के कहने के मुताबिक वोट डाल दिया। तो अपने गिरेबान में थोड़ा अपने दिल को टटोल कर देखो। अगर आप यह बयान सुन रहे हैं तो तागूत के सिलसिले में मेरे पूरे बयान सुने और दारुल उलूम देवबंद में बैठकर सवाल करें कि यह आदमी क्या कह रहा है, इसकी बात का जवाब दीजिए, इसकी बात का जवाब दीजिए आप। लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े मदारिस हमने खंगाल लिए, बड़े बड़े, चाहे वो इधर के हो या उधर के हो, साउथ के हो या फिर इधर नॉर्थ के हो, कहीं पे भी जवाब आपको सही नहीं मिल सकता, क्योंकि ये खुद जमहूरियत परस्त हैं। इनका अमल किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं, इनका अमल शरीयत पर नहीं, इनका अमल तबीयत पर है। जैसी तबीयत चाहती है वैसा फैसला कर देती। अभी पूछ लो आप कि नमाज में नियत कहां बांधनी चाहिए, आमीन बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, वही बात दारुल उलूम देवबंद बने। देख लो आप कि कितनी आयतें और कितनी हदीसें लिख करके पेश करते हो।
روزہ کس آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے؟ ذرا پوچھو آپ، دیکھ لیں آپ کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں لکھ کر کے پیش کرتے ہیں. کیوں؟ آیتیں اور حدیثیں صوم و صلات کے لیے، حج اور زکات کے لیے، اس کے علاوہ قرآن میں کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ قرآن میں کوئی دوسری دلیلیں موجود نہیں ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے محترم. اللہ کی توفیق سے لکھ رہے ہو، لیکن بات ایسی لکھ رہے ہو کہ وہ شیطان کی توفیق سے ہی کوئی آدمی لکھ سکتا ہے. اللہ کی توفیق سے باطل کی ہم نوائی میں کوئی بات نہیں لکھ سکتا. ایسے آدمی شریعت کے شین سے تک واقف نہیں. اگر شریعت کے شین سے واقف ہو جاتے تو اس طرح کے الفاظ قلم بند نہیں کر رہے ہوتے، اس طرح کے فتاوے نہیں دے رہے ہوتے. اور عوام تو بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین تجھے بھی معاف نہیں فرمائے گا. کم سے کم اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جبکہ پروگرام وائرل ہو رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تم کو چاہیے تھا کہ تم تلاش کرتے، جو تلاش کرنے والے تھے، جو جستجو کرنے والے تھے، ان تک کہ یہ بات پہنچ چکی اور وہ آج باضابطہ اس پر عمل پیرا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مصلحتوں کو اپنا معبود بنا لیا، جنہوں نے سمجھوتے کو اپنا معبود بنا لیا، جنہوں نے اپنی خواہش کو اسلام پر ترجیح دی، جنہوں نے قوم کو اسلام پر ترجیح دی، ایسے لوگوں سے دین یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگ دین ان کو ویسا ہی بتائیں گے جیسا ان کی طبیعت میں ہے. دین وہ ویسا نہیں بتائیں گے جیسا شریعت میں ہے. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی اس سے پہلے آپ نے سنا نا سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. میلان بھی رہو. وعید بھی آپ نے سنی کیسے لوگوں کے ساتھ میں نہ بیٹھو کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، ورنہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا. یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائے. یہاں پر تو اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا قانون بنا لیا گیا، لیکن تم خاموش بیٹھے رہو اور اپنی زبان سے کچھ نہ کہو، خاموش بیٹھے رہو بس. آپ اگر اتنا سب کچھ سننے کے بعد راہ راست پر نہ آئیں، اتنا سب کچھ سننے کے بعد ہدایت پر نہ آئے، آپ اتنا سب کچھ سننے کے بعد میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تمیز نہ کر سکیں آپ، تو آپ سے بڑھ کر بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے عوام کو یہ کہا گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کا ہونا ضروری ہے. ارے یہ کون سی بیتوکی باتیں، کون سی بیتوکی باتیں؟ ہمارے وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، 14 علوم کہاں جانتے تھے وہ؟ لیکن قرآن جو نازل ہوتا گیا وہ سمجھتے گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایجوکیٹڈ تھے، کیا پڑھی تھی انہوں نے، کیا پڑھا تھا؟ کچھ نہیں. لیکن جیسے ہی قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا چیز. ہاں جو ویل ایجوکیٹڈ تھے انہوں نے انکار کیا. ابو لہب، ابو جہل جس کے علم کا سکہ چلتا تھا. کوئی آدمی اگر اس کو شعر نہیں بنتا تھا، ایک مصرع بنا اور دوسرا مصرع اس کا بن نہیں پاتا تھا، تو رات میں آ کر کسی دیوار میں وہ لکھ کر چلا جاتا تھا. ابو جہل آتا تھا اور اس کا شعر کا دوسرا مصرع اس کے بازو میں لکھ کر وہ چلا جاتا تھا. اتنا ٹیلنٹڈ، لیکن ہدایت نہیں پا سکا. ہدایت وہی پا سکے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، وہ ہدایت پا گئے. تو یہ کون سی چیز آپ نے لا کر کے بڑھا دیا ایکسٹرا کہ
14 علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے. جب تک آپ کو 14 علوم کا نالج نہیں ہوگا آپ قرآن کی بات نہیں سمجھ سکتے. ہاں قرآن پھر یہ کیوں بیان فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. قرآن میں اللہ رب العالمین یہ خود بیان کر دیتا کہ دیکھو قرآن کو سیکھنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس 14 علوم کا ہونا ضروری ہے, تب آپ قرآن کو سمجھ سکیں گے. اللہ رب العالمین وہ نہ بیان کر کے یہ بیان فرماتا ہے کہ تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دماغ میں تمہارے دلوں میں تالے چڑھ گئے ہیں. حقیقت میں وہ لوگ جو اس طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں, حقیقت میں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں قرآن کے مشن کے خلاف لکھتے ہیں, ان کے دلوں میں تالے چڑھ گئے ہیں. جیسا کہ ایک خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ حلق کے اندر انگلی ڈال کر مسلک کو باہر نکالنا ہوگا, تب قرآن حلق سے نیچے اترے گا, ورنہ کنڈیشن یہ ہے کہ لا یجاوز تراقیہم, کہ وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے نام نہاد مفتیوں سے بچیں. نبی کی امت کو سمجھ دے کہ یہ نام نہاد مفتیوں سے بچے اور پوری طرح سے اپنے دین کے معاملے میں ان کے اوپر بھروسہ نہ کر لیں. سمجھے وہ آدمی اپنا مکان تعمیر کرتا ہے تو کلی طور پر انجینئر پر بھی بھروسہ نہیں کرتا, وہ جا کر نگرانی کرتا ہے کہ یہاں سے ایسا کیسا ویسا کیسا, اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو فوراً اس سے سوال کرتا ہے. تو آپ اپنے دین کے سلسلے میں یہ ایسے دیو پر جو بند ہیں ان کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ دیوبند کے جو دیو ہیں ان کے اوپر تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے اوپر بھروسہ کر لیا تو یہ جان لو کہ تمہاری دنیا بھی خطرے میں اور تمہاری آخرت بھی خطرے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم طاغوت کا انکار کر سکیں اور لوگوں تک کھل کر یہ بات ہم بیان کر سکیں, کیونکہ الیکشن ہر جگہ آ رہے ہیں مصروف رکھنے کے لیے. ہر 5 سال میں آدمی کی جوانی یا آدمی کرنے کے لیے کچھ کام مانگتا ہے اور شیطان نے اس کو ایک کام دے دیا کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے. سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ توفیق دے ہم کو کہ اور سارے مسلمانوں کو کہ شیطان کی اس چال کو سمجھ لیں اور اس کا ساتھ نہ دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں, جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں.